اور آج کل کی سب سے مشہور حدیث کیا اسکولوں کی دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے بیوقوفوں نے، ناہنجاروں نے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہیں تو میری امت کے 72 فرقے ہوں گے. اور پھر جو بھی نبی علیہ السلام نے آگے شاف سب کو حدیث یاد ہے. میں مطلب ایک سوشل ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں اس ویڈیو کو. آپ کو اگر حدیث کا پتہ ہے تو آپ صحابہ سے بھی بڑے عالم ہو گئے. صحابہ کو بھی یہ حدیث نہیں پتہ تھی. یہ حدیث بعد میں پروپیگیٹ، یقیناً صحیح حدیث ہے، صحیح تو نہیں، خیر ترمذی میں کوٹڈ ہے، مگر اس کی صحت کے اوپر بحث ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ اس میں ایسا تردد نہ کریں. بس چین منقطع ہے، باقی متن ٹھیک ہے اس حدیث کا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چارٹر ہے ہمارا. ہم نے اس کو چارٹر بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے بندے کو دوستی کہنے کے لیے اس حدیث کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہم نے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے اور صرف بریلوی جنت میں، یا پھر دیوبندی جنت میں، یا سنی جنت میں، یا شیعہ جنت میں، یا اہل حدیث جنت میں، یا سلف صالحین جنت میں. ایسا کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا جو میرے اور تمہارے نہج کے اوپر ہوں گے. بات اتنی سی بات تھی. اب وہ کیا تھی؟ وہ اوپننیس تھی، وہ لیک آف ججمنٹ تھی. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے، اسلام کا ایسنس کیا ہے؟ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، اسلام کا ایسنس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے. سب سے پہلی چیز سوچ آتی ہے کہ انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے توبہ کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ گناہ تیرے سے ہوگا ہی ہوگا، ورنہ توبہ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بالکل الٹا ہے اس کا. اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ کرام بھی جب نبی علیہ السلام کے اپنے دور کے اندر یا خلفائے راشدین کے دور کے اندر جب کسی بندے کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ٹیگ نہیں کرتے تھے. ہی ول نیور بی نون ایز سم ون جس نے گناہ کیا. ہم لوگ، ہماری نیچرل سائیکالوجی، اب تو سائنس بھی اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ میں کبھی بھی اس بندے کے ساتھ نہیں اٹھوں بیٹھوں گا کہ جو مجھے ٹیگ کرتا ہے. اس کو ہم ججمنٹ کہتے ہیں. اللہ نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت برساؤ اس بندے پہ کہ جو دنیا میں یہ بتا دے کسی کو کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. اور ہم نے پوری کی پوری چارٹر بنایا ہوا ہے کہ یہ باقی ہم جنتی ہیں اور وہ دوزخی ہیں. نبی علیہ السلام لعنت برسا رہے ہیں. یہ والی حدیث نہیں کوئی بتا رہا جو کہ حدیث قدسی ہے. اور وہ والی حدیث جو کہ ویک ہے، ٹھیک ہے وہ حدیث میں بھی مانتا ہوں بائی دا وے، مگر اس کی خوبصورتی الگ ہے. وہ کسی اور لیکچر میں بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس حدیث کے. مگر خود سوچیں جب نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ اللہ کی لعنت کی اگر گارنٹی چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کو فیصلہ کر دو کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نام اللہ نے بتائے تھے جن کو مشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہیں 5-7 نام کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے بتا دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے. ٹھیک ہے، عثمان غنی ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، سعید بن زید ہیں. ابھی دیر سو مینی جو کہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ایکسیپشنل کیسز جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی بتایا. ورنہ تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ عمر بن خطاب جن کو پے در پے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، تیری حوروں سے پردہ کیا ہوا ہے. I mean this man is the peak of the peak, right? اور وہ حضرت حذیفہ بن جمان کے گھر پہ جا کے مطلب سیکریسی میں جاتے تھے کہ بتا دے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. نہیں میرا نام تو نہیں ہے، کوئی میں تو نہیں ہوں، مجھے بتا دے. روتے تھے کہ مجھے بتا دے نبی. اور آگے سے حذیفہ بھی دیکھیں کیا سٹینڈرڈ تھا. اب ان کو پتہ تھا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے، اب وہ ہمیں بعد میں پتہ کیا ان کو کیسے پتہ تھا. بہرحال وہ میں کسی اور لیکچر میں کور کروں گا. مگر امانت داری تھی. جیسے میں نبی علیہ السلام کی امانت نہیں بتائی. مطلب سوچیں کہ کیا کیا سٹینڈرڈ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب سوال کر رہے ہیں اور آگے سے حذیفہ کہہ رہے ہیں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، صحابہ نے پھر حذیفہ سے کہا کہ یہ آپ کیا چل رہا ہے. بہرحال لمبی کہانی ہے، ہم شور سب کو پتہ ہے، مشہور واقعہ ہے. مگر حضرت عمر بن خطاب کو شک ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں بعد میں اس بشارت کے بعد نہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. اور ہمیں یقین ہے ہم جنتی ہیں، میرا مولوی جنتی ہے، میری پگڑی والا کلر جنتی ہے، باقی سب دوست کی ہیں. مطلب یہ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا مگر مسجد بلال کے مولوی صاحب کو یقین آ گیا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا. پھر عدم برداشت ایسے ہی آتے ہیں نا جب آپ کسی کی باؤنڈری کو اتنا اسٹرانگ پتھر کی دیواریں بنائیں گے. تو ایک کامن سینس کی بات ہے سروائیول کے لیے. پھر آپ اس کو گروپ باعث کہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے لیے باعث ہوں گے ہی ہوں گے. تو فطری تقاضا ہے. پاکستان کے جھنڈے کو کیوں آپ انڈیا کا جھنڈا چھت پہ لگائیں محلے میں، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ یا ایران کا لگا دیں، تاجکستان کا لگا دیں. چلے انڈیا پہ تو ہمیں پرائم کیا گیا نا اس کے خلاف، ٹھیک ہے. آپ سری لنکا کا جھنڈا لگا دیں، امریکہ کا لگا دیں. آپ کے اندر سے کیوں ایک ریپلشن آئے گی کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا؟ بیکاز
یو آر آئیڈینٹیفائڈ ایز اے گروپ, اور گروپ کے لیے آپ پھر اپنی باؤنڈری خود بناتے ہیں کہ گروپ کے باؤنڈری بناؤ اور میں ویسا ہی ہو جاؤں جیسا میرا گروپ ہے, میرا گروپ ویسا ہی ہو جائے جیسا میں ہوں. اس کو گروپ بائس کہتے ہیں. اور اس کے خلاف کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو تو آپ کو غلط لگتی ہے, اس کو بائسنس کہتے ہیں. ہاں, اس کو نہیں آپ کو صحیح لگتی ہے پھر, مطلب آپ کی تعریف غلط کی جائے, گروپ کی غلط تعریف کی جائے تو آپ کہتے ہیں بالکل لاجیکل آدمی ہے, بہت لاجیکل بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, اصل میں نہیں کرتے, 73rd نمبر ہے ہمارا دنیا میں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے, نمبر 2 پہ سعودی عرب ہے. اسٹیٹ چیک کریں نا, مگر میں کہوں نا پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح دیتے ہیں, کیونکہ بائسنس سے ہم اس کی غلط ڈیٹا کو بھی صحیح مان لیتے ہیں. اور جو چیز صحیح کوئی بندہ کہے کہ سر لیاقت علی خان صاحب کو جناح صاحب نے کہا تھا دوبارہ چوری نہ کریں. کیا چوری کی تھی انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایک دفعہ محمد علی جناح صاحب سے کہا کہ میرے پاس نہرو کے کچھ خط ہیں, میں پبلش کروں گا تو یہ سڑک کراس نہیں کر سکے گا, ایسی ایسی چھچوئی رکھتے کرتا ہے نہرو, جو کہ کرتا بھی تھا. تو جناح صاحب نے کہا دوبارہ تو نے یہ بات مجھے کی نا کہ تو نے کسی کی پرائیویسی انویڈ کی ہے تو میرے 20 کلومیٹر ریڈیس میں نہ آئی, میں تجھے سب سے پہلے میں تجھے ماروں کہ تجھے یہ کریکٹر ہے تیرا. اب میں یہ واقعہ سناؤں, سوچے ذرا, اندر سے خون کے نا کلاٹنگ شروع ہو جائے گی لیاقت علی خان کے خلاف. اور میں جناح صاحب کی تعریف کر رہا ہوں ادھر, لیاقت علی خان صاحب کی برائی نہیں کر رہا, انسان ہے, کوئی نبی تھوڑی ہے, بندہ بشر ہے, غلطی ہوگی, مگر اندر سے کیسے ہوتا ہے, یہ تو کوئی انڈین ٹائپ بندہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسے گروپ بائس کہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بھی بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے اندر سے جو ایک شورش ہوتی ہے نا وہ بائسنس کہلاتی ہے. آپ بالکل اس طریقے سے, میں نے جس دن اعلیٰ حضرت بولا احمد رضا بریلوی صاحب کو, دیوبندیوں نے فون کرنا شروع کر دیے کہ اچھا آپ پتہ چلا تمہارا اصلی رنگ باہر آیا ہے, کہ وہ کیا سبز. پھر جس دن امام جعفر صادق کو امام جعفر صادق بول دیا, نبی علیہ السلام کا بچہ کو امام جعفر صادق بول دیا, جس کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے وہ 3 سال جو جعفر صادق کے اندر گزرے وہ میری پوری کی پوری زندگی کا علم ایک طرف اور جعفر صادق سے 3 سال سیکھے ایک طرف. ٹھیک ہے, حنفی ہونے کے باوجود کسی بھی حنفی کے گھر میں امام جعفر صادق کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی. کیوں نہیں پڑھی ہوئی؟ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں پڑھی؟ ہم حنفی ہیں آپ لوگ, اور ان کے استاد کو جن کو انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو ہے نا عمر جو علم میں گزری وہ اس کی مرہون منت ہے, اس کی کتاب ہم نہیں پڑھیں گے بیکاز لوکل مولوی نے کہا تھا نہیں وہ شیعہ ہے. اس کو گروپ بائس کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ابو حنیفہ یہ سن لیں تو ابو حنیفہ خود آنکھوں سے روئیں گے کہ یار یہ فالوور ہے, تم حنفی کہتے ہو, لعنت اللہ آپ لوگوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو اور میرے استاد کو گالیاں دیتے ہو. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بائسنس جو کہ پھر ایبسولوٹ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. گروپ بائس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایبسولوٹ سائیکالوجی کے. ایبسولوٹ سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے 100 سے ملٹیپلائی کریں یا 0 سے ملٹیپلائی کریں کسی بھی چیز کو. آپ مجھے پسند ہیں یا میرے گروپ کے ہیں تو اس کو میں 100 سے ملٹیپلائی کر دوں گا, آپ 100% کلیئر ہیں, آپ مومن ہیں. اور اگر آپ میرے گروپ کے نہیں ہیں تو آپ کو اندر جو کچھ بھی اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دوں گا کہ آپ 100% جنمی ہیں. سر دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.